الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم صدر اجلاس حضرت مولانا اصغر امام مہدی سلفی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر قائدین اکرام، عمائدین اور محترم سامعین بھائیوں اور بہنوں، آج میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ شہر میں یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ امن اور انصاف کے قیام کے لیے اور ظلم کی مزاحمت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہیں، اور ایک طرف اسٹیج پر ملت اسلامیہ کی مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور برادران وطن کی نمائندہ شخصیات تشریف فرما ہیں، تو دوسری طرف سامعین میں لکھنؤ شہر کے مختلف حصوں سے ہر طبقے کے لوگ، خواتین، بزرگ، نوجوان، ان سب نے ان کی صدا پر بہت ہی پرجوش طریقے سے رسپانس کیا ہے۔ تو محترم دوستو، ظلم کے خلاف اصل طاقت یہی ہے، ہمارا اتحاد، ہمارا عزم، ہمارا حوصلہ، یہی ظلم کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کی دھار جتنی تیز ہوگی، جتنا ہم گلی گلی اور گاؤں گاؤں اس فضا کو پہنچانے میں کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ یہ لڑائی اتنی ہی مضبوط ہوگی اور ظلم کا خاتمہ اتنا ہی قریب ہوگا۔ ملک کے حالات کیا ہیں، اس پر بہت تفصیل سے باتیں آئی ہیں، مجھے کچھ اور نہیں کہنا ہے، مجھے بس یہ بات کہنی ہے۔ میں نے گوہاٹی میں بھی، احمد آباد میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو حالات ہیں کہ ملک کے لوگوں کے درمیان آپس میں نفرت پھیلانے کی کوشش، ہیٹ اسپیچز، سیاست دانوں کے ذریعے نفرت کا پرچار، بلکہ نفرت کو سیاسی کامیابی کی بنیاد بنانا، میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ ایک سویلائزیشنل سوسائٹ کی علامتیں ہیں، تہذیبی خودکشی کی علامتیں ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پورا سماج خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو، یہاں کے سویلائزیشن کو، یہاں کے سماج کو اس خودکشی سے ہم روکیں۔ اگر آپ کے شہر میں یا گومتی ندی میں کوئی خودکشی کے لیے آتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خاموش نہیں بیٹھتے، آپ آگے بڑھ کر اسے روکتے ہیں۔ یہ پاگل پن ہے، اور جتنے باشعور لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پاگل کو خودکشی سے روکیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ اس پورے ملک کو، پوری تہذیب کو خودکشی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو میری، آپ کی، انسانیت کا درد رکھنے والے ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں یہاں پر آ گئی ہیں تفصیل سے۔ میں اس کے خلاصے کے طور پر 4 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ محترم دوستو، سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ان حالات سے ہم ہرگز نہ ڈریں، ہرگز مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ یقین مانیے، ایسے حالات میں اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مایوسی ہے، وہ ڈر ہے، خوف ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اہل ایمان دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، وہ سخت سے سخت حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہارتا۔ تو اپنے نوجوانوں کے اندر ہمت پیدا کیجئے، مایوسی ختم کیجئے۔ رات دن رونا، ماتم کرنا اور حالات کا واویلا کرنا، دوستو اس سے کبھی حالات نہیں سدھرتے، اس سے صرف مایوسی پھیلتی ہے، اس سے صرف ڈر پھیلتا ہے۔ ڈرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیے،
یا ابھی یاسین علی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ رات جب تاریک ہو جاتی ہے تو وہ صبح کے قریب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ یقین بھی پیدا کیجئے کہ ظلم ہمیشہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، ظالم ہمیشہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، اس کی بنیاد انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ ہمارا ڈر، ہمارا خوف اور ہماری بے ہمتی اس کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ ہم ہرگز ڈرنے والے نہیں ہیں تو ظالم کی طاقت خود بخود ختم ہو جائے گی، وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر سے، امت کے نوجوانوں کے اندر سے، پوری امت سے مایوسی، ڈر، خوف اس کو بالکل نکال دیجئے۔ دوسری چیز، ان حالات میں جس کی طرف ملک معتصم صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ان حالات میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے پرنسپلز پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ پرزیورنس از دی موسٹ پاورفل فارم آف ریزسٹنس، کہ اس دنیا میں ظلم کی مزاحمت کے جتنے راستے ہیں اور جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے طاقتور طریقہ استقامت ہے، کہ آدمی جب اپنے اصولوں پر اور اپنے پرنسپلز پر پہاڑ کی استقامت کی طرح، پہاڑ کی استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے تو یہ ظالم کی اور ظلم کی سب سے بڑی مزاحمت ہوتی ہے۔ تو ہم اعلان کریں کہ ہم اپنے ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اصولوں سے ایک ملی میٹر ڈیویٹ ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم پہاڑ کی استقامت کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں اپنے دین پر قائم رہیں گے، اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے، اپنے پرنسپلز پر قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ایسے حالات انبیاء علیہ السلام کو بھی درپیش ہوئے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور نبیوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَا وَهَنُوا بِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں اس کے مقابلے میں انہوں نے کبھی وہن کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی بے ہمتی کا مظاہرہ نہیں کیا، ان کی ہمتیں کمزور نہیں ہوئیں، ہمتیں ٹوٹی نہیں، دل شکستہ نہیں ہوئے، اور فرمایا کہ وما ضعفوا، اور کبھی کمزوری نہیں دکھائی، اور ومستکانوا، اور سرنڈر نہیں ہوئے، مداحنت کے شکار نہیں ہوئے، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ڈٹے رہنے والوں کو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ چار باتیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے سے کہی ہیں، انبیاء کے اسوے کے حوالے سے کہی ہیں کہ پست ہمت نہیں ہونا، فما وہنوا ومستکانوا، اور سرنڈر نہیں ہونا، مداحنت کے شکار نہیں ہونا، اور وما ضعفوا، کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور ثابت قدم رہنا، یہی موجودہ حالات میں ہمارے لیے اصل قرآنی نسخہ ہے، قرآن کی بتائی ہوئی شارع ہے جس پر ہمیں پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ تیسری چیز جو یہاں ہمارے اکثر بزرگوں نے بیان کی کہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونا یہ ہماری صرف ایک ملی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک ملکی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری دینی شرعی ذمہ داری ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ہمیں حکم دیا ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ابھی آج جن آیات کی تلاوت سے ہماری اس محفل کا آغاز ہوا اس میں یہ آیت بھی پڑھی گئی کہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ تو ہمیں صرف اپنے حقوق کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے ہر مظلوم کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے، ہر مظلوم کی لڑائی لڑنی ہے۔ منی پور میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پر بھی ہم آواز اٹھائیں گے، کسی دلت خاتون پر ظلم ہوتا ہے اس پر بھی ہم صدا بلند کریں گے، کسی آدیواسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ہمارا یہ دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس کی لڑائی لڑنے کے لیے آگے آئیں، اور کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی اپنی لڑائی سمجھیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم آگے آئیں گے، اپنی شرعی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آگے آئیں گے،
تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ چوتھی بات محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں کے پیغام کو، یہاں کے میسیج کو گلی گلی گاؤں گاؤں پہنچائیں۔ یہ صرف ایک کانفرنس نہیں ہے، ایک مہم ہے، ایک ابھیان ہے، ایک کیمپین ہے، ایک آندولن ہے۔ اسے ایک آندولن بنائیے، یہاں سے اٹھ کر اس میسیج کو لکھنؤ کی ایک ایک کالونی تک لے کر جائیے، آپ رائے بریلی لے کر جائیے، آپ میرٹھ لے کر جائیے، الہ آباد لے کر جائیے، بنارس لے کر جائیے۔ کوشش کیجئے کہ یہاں جو فضا بنی ہے اتحاد کی، برادران وطن کے ساتھ اشتراک کی اور مل جل کر انصاف کے لیے لڑنے کی، وہ فضا اتر پردیش کے ہر شہر میں قائم ہو جائے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ اس پروگرام کو یہاں ختم مت کیجئے، بلکہ اس عزم کے ساتھ اٹھئے کہ اس پیغام کو اور اس آندولن کو آپ پورے اتر پردیش میں پھیلا دیں گے۔ آپ سب کریں گے یہ کام؟ کیا یہ پیغام، یہ آندولن اتر پردیش کے ہر شہر میں پہنچے گا؟ پہنچائیے، اسی سے تبدیلی آئے گی، اسی سے ظلم ختم ہوگا، اسی سے عدل قائم ہوگا۔ تو یہاں ساری ملی تنظیمیں انہوں نے اسی مقصد کے لیے شروعات کی ہے کہ ہم ملک کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیں کہ موجودہ حالات میں صرف ماتم کرنا، صرف اس کی شکایت کرنا، اس پر ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ حالات کو بدلنے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سب مل کر اس ملک کو ایک مثالی ملک بنائیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری شہری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہماری دینی، مذہبی، اسلامی ذمہ داری بھی ہے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس عزم حوصلے کے ساتھ اور بڑی تعداد میں آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اسی حوصلے کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ آپ اس مہم کو، اس آندولن کو پورے اتر پردیش میں پھیلانے میں ہماری مدد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔